سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مالک ہے جہاں برکا وہی قسمت بناتا ہے، نصیبوں میں لکھے جس کے اسے در پر بلاتا ہے۔ یہاں تقسیم ساری ہی اسی مالک کی ہے لوگوں، کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔ خدا کی جب بھی مرضی ہو شفا ممکن عطا ممکن، کسی کی بنتی تب ہے جب خدا قدرت دکھاتا ہے۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک نام سے جو باریکیوں کا جاننے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں A1 انٹرٹینمنٹ پر خاص رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان، اور اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا پاکولا نے، کوکا کولا نے، سرف ایکسل نے، کنور چکن نے اور فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل نے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم خان، اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں، اور میں ہوں آمنہ خان۔ اور ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہے اسد جعفری صاحب، جو کہ ضامن گروپ کے ڈائریکٹر پروجیکٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر ہمارا جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ ہم نے کچھ یوں رکھا ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے شروع کرتے ہیں، اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جو مالک کے کائنات ہے اس نے جو کتاب نازل کی اپنے رسول پر، جو کہ تا قیامت ہمارے لیے ایک راہ ہدایت ہے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس کا جتنا بھی حصہ پڑھیں اس کو ترجمہ سے پڑھیں، اور اس کے بعد یہ سیکھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم کلام مجید کی چند آیات پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ طور پہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا جو ترجمہ ہے ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ ان کی حکومت ہواؤں پہ تھی، پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، ہوائیں ان کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، پیغام لے کے آتی تھی، جنات پہ حکمرانی کی انہوں نے۔ تو یہاں پر جو ایک واقعہ اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے، اس کی روح پہ جب ہم جائیں، سب سے پہلے ہم اس کے ترجمہ پہ آتے ہیں کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے، یعنی کہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ یہ ایک ایسی وادی تھی جہاں پہ بے شمار مطلب پہاڑی علاقہ تھا، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ شام کا علاقہ تھا، جہاں پر اس ایریا میں بہت زیادہ چیونٹیوں نے بلیں بنائی ہوئی تھی، اور یہ ایک ایسا راستہ تھا کہ جہاں پر لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر جاتے اور بہت ساری چیونٹیوں کو وہ روند بھی دیتے تھے، لیکن چیونٹیوں کی آہو پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ اور پھر یہاں سے خدا کے نبی کا گزر ہوتا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، چیونٹیوں کی ایک ملکہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کہ ایک ملکہ، چیونٹیوں کی بھی ایک پوری سلطنت ہے، اس کی ایک ملکہ ہے، اور وہ اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلمان کی جو فوج ہے، اس کے جو گھوڑے ہیں، ان کے پیروں کے تلے تم رون دیے جاؤ اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ مطلب چیونٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بھی انسان ہے، شاید ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پس وہ مسکرائے اور انہوں نے رب سے التجا کی، رب سے عرض کی۔ مطلب ہواؤں نے یہ بات حضرت سلیمان تک پہنچا دی کہ وہاں پر چیونٹیاں ہیں، اور انہیں یہ خدشہ ہے
کہ آپ کا لشکر آئے گا اور انہیں روند کے چلا جائے گا۔ جب حضرت سلیمان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ رک جاؤ، اور تب تک رکے رہے جب تک کہ تمام چیونٹیاں اپنی بلوں میں نہیں چلی گئیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پہ کی، اور وہ نعمت جو تو نے میرے والدین پہ کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے عمل صالح کرنے کی بھی توفیق دے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ان بندوں میں شامل کر دے جو تیرا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نبی کو بھی ضرورت ہے دعا کی، اور ایک نبی بھی خدا کی توفیق کے بغیر خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس کی نعمتوں کا۔ اور اگر ہم نہیں یہ سمجھتے کہ قرآن میں رب کیا کہہ رہا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے طریقے سے جو بھی کر رہے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جو فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں سر، اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں نمرود کے دور میں، فرعون کے دور میں، وہ بادشاہ تھے، آج آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ اس کے گھوڑے سے بہت زیادہ تیز دوڑتی ہے۔ آج گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ اپنے گھر میں، اپنی گاڑی میں، اپنے آفس میں اے سی آن کر لیتے ہیں، گرمی آپ پہ افیکٹ نہیں کرتی۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے وہ اپنی جس بادشاہت میں اور وہ خدا بنے ہوئے تھے، آج ان سے کہیں زیادہ فیسلٹیز اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، اور خدا جانے کہ ہم اس طرح سے خدا کا شکر ادا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، لیکن ہمیں خدا سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس بریک کے بعد آتے ہی ہم اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، اور یہ ہے ہمارا رمضان، یہ ہے آپ کا رمضان، یہ ہے شہر رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکولا نے، کوکا کولا نے، کنور چکن نے، فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل نے، اور خاص طور پہ سرف ایکسل نے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں اسد جعفری صاحب، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا تو سر ہمیں بتائیں کہ آپ کی جو اسکولنگ تھی، جو ساری ایجوکیشن تھی، وہ پاکستان سے تھی یا کہیں اور سے تھی؟ نہیں، میری ایجوکیشن میں پیدا پاکستان میں ہوا، اور اس کے بعد میں مڈل ایسٹ چلا گیا اچھا اپنے پیرنٹس کے پاس، اچھا، اور وہاں پر میں پاکستانی ایمبیسی اسکول میں آئی اسٹارٹ مائی اسٹڈیز، اور اس کے بعد سوئچ بیک ٹو دبئی، وہاں پر یونیورسٹیز میں پڑھتا رہا، اور اس کے بعد میں نے کچھ تھوڑا سا پارٹ پاکستان میں پڑھا، اچھا ہوا، پاکستان کی نو ہاؤ بھی ہو گئی، اور اس کے بعد کنٹینیو بیک ٹو، پھر دوبارہ واپس سعودی عرب کے پاس اپنے پیرنٹس کے پاس چلا گیا، دبئی، بحرین، جہاں جہاں وہ جاتے رہے۔ اچھا تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں کی اور یہاں کی جو اسٹڈیز ہیں ان میں آپ کو کیا فرق نظر آیا ہے، لائک کیا ڈفرینس ہے؟ ایجوکیشن سیم ہوتی ہے آلموسٹ، کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کو تھوڑا سا براٹ اپ اچھا مل جاتا ہے، کانفیڈنس لیول اچھا آ جاتا ہے، وہاں پر انٹرنیشنل مختلف کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو مختلف لینگویجز آ جاتی ہیں، اور مختلف ملکوں کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، ویئر ایز ان پاکستان۔ لیکن پاکستان میں تو جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے۔ ایڈوانس اب ہو چکا ہے، ایڈوانس اب ہم فردر اسٹڈیز کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہوٹل مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں آج کل، تو کافی ایڈوانس ہے۔ اچھا اسد بھائی یہ بتائیے گا اسپیشلی کہ ہم بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز کے ساتھ بھی میری بات ہوئی کہ جو ایک بندہ ایک سکسیزفل لائف گزار رہا ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ سے ایک سکسیزفل لائف گزاریں کہ ایک بڑے گروپ کے، ضامن گروپ کے آپ جو ہے ڈائریکٹر ہیں، اب جو ایک بندہ ایک سکسیزفل لائف گزار رہا ہے اس کے پیچھے ایک پینفل سٹوری ہوتی ہے، لیکن آپ نے جیسے کہ بتایا مطلب وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا ہوتا ہے، بڑے اس نے دھکے کھائے ہوتے ہیں اور سرد گرم موسموں کو دیکھا ہوتا ہے، آپ بچپن میں ہی آپ ابراڈ چلے گئے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہ ایک برگر بچوں والا جو ہے وہ بچپن گزارا، تو پھر آپ اس طرح ایک سکسیزفل جو ہے وہ لائف میں کیسے آئے، یا پھر آپ نے وہ ان تکلیفوں کو سہا ہے جو کہ ایک کامیاب آدمی اس پروسیس میں سے گزرتا ہے؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میرا سینیریو بالکل ڈفرینٹ تھا. جب میں 13 سال کا تھا میں نے پہلی جاب سٹارٹ کی. یہ نہیں کہ مجھے ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی, یہ کہ مجھے شوق تھا, کیونکہ میرے والد صاحب ہی واز ورکنگ ود یونیلیور. تو IMC انٹرنیشنل مارکیٹنگ کمپنی کے تھرو آفٹر اسکول ایز اے پروموٹر میں سپر مارکیٹس میں آئی اسٹارٹ ڈوئنگ جاب. کیا ایج تھی آپ کی؟ آئی واز مجھے یاد ہے 13 سال کا تھا میں, 12-13 سال کا تھا. تو شروع میں جب میں گیا تو آئی واز فیلنگ امبیرس کہ میں نے غلط ڈیسیژن لیا. اپنے والد صاحب کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آئی کین ڈو اٹ. تو مگر ادھر رہ کے اگین مجھ میں کانفیڈنس آیا, مختلف لینگویجز سیکھنے کو ملی, مختلف لوگوں سے ملا, اور اٹ واز امیزنگ. بہت مزہ آیا. اور مجھے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ سے, پر ڈے آئی واز گیٹنگ 100 ریال وین آئی واز ان سعودی عربیہ. جب میں دبئی میں تھا آئی واز گیٹنگ 100 درہم اے ڈے فار 4 hours 5 hours. اس ایج میں تو اٹ واز بہت ایک چارمنگ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے, اور خود کی کمائی کو. تو میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی شروع سے ہی, اور سیکھا. زبانوں پہ آپ کو عبور حاصل ہے ابھی؟ کیونکہ میں نے امریکنس کے ساتھ بھی کام کیا, برٹشرس کے ساتھ بھی کام کیا, چائنیز کے ساتھ میرا کافی وقت گزرا ہے, عربیوں میں رہتا تھا. تو یہ ساری انڈینس دے واز ویری گڈ فرینڈ آف مائن. تو یہ ساری لینگویجز جتنی بھی میں نے آپ کو کنٹریز بتائی یہ ساری لینگویجز مجھے آتی ہیں. اچھا, آپ نے جو اپنی لائف کا ایک گول سیٹ کیا ابھی جہاں پہ آپ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک فائنل اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہی میرا فیوچر ہے, میں نے جہاں تک سوچا ہوا تھا وہاں تک آ گیا ہوں, یا ابھی کچھ مزید منزلیں طے کرنے کا؟ ابھی تک میں اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں نہیں لے کے آ رہا. اچھا. جب میں کمفرٹ زون میں جانے لگتا ہوں تو میں پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو جگاتا ہوں کہ نہیں, دس از ناٹ اے ٹائم, ابھی آپ کو پھر یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو ابھی جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ میرا اچیو نہیں ہوا ہے ابھی. آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ مور. اور آپ کا وہ ٹارگیٹ ہے کیا؟ ٹارگیٹ وہ کانفیڈینشیل ہے, ابھی میں نہیں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہاسپٹیلٹی میں آنے کا آپ کا یہ جو آپ آئے ہیں, یہ آپ کا ہمیشہ سے یہی تھا, آپ نے اس پہ اسٹڈی کی, یا یہ بس قسمت آپ کو کہیں سے کہیں لے کے ہاسپٹیلٹی تک لے آئے؟ دیکھیے سپر مارکیٹ بزنس بھی ہاسپٹلٹی بزنس میں آتا ہے. اچھا. اس کے بعد اس میں ہاسپٹلٹی بزنس میں ہم لوگوں کے پاس تھا پروجیکٹس, یہ سب چیزیں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ, یہ سب ہاسپٹلٹی بزنس میں آتا ہے. یہ پھر ہم لوگوں نے پلان کیا کہ یہ ہوٹل انڈسٹری میں بھی ہیں. بیسیکلی ہم لوگ پہلے تھے ریئل اسٹیٹ میں, سپر مارکیٹس میں. اب ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ ہوٹلس کی طرف آئیں, کیونکہ یہ ہوٹلس کا بزنس پاکستان میں بہت اچھا جا رہا ہے. تو یہ ہم لوگوں کا پلان ہے کہ ہم فردر مزید ہوٹلس ہماری پراپرٹیز پہ بنائیں گے. اچھا, ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے کریئر سے پہلے شادی کی, یا آپ نے شادی کے بعد اپنے کریئر کو شروع کیا؟ جو پراپر کریئر تو ویسے آپ نے 13 سال کی عمر میں جیسے بتایا, ایک طرح وہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں تو تبھی رکھ دیا تھا. لیکن جو ایک بندہ باقاعدہ طور پہ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک آتا ہے کہ آفیشیلی اب مجھے صرف کام کرنا ہے, تعلیم تو چلتی رہتی ہے, قبر کی دیواروں تک چلتی رہتی ہے. تو آپ کا جو ازدواجی زندگی تھی اس کی شروعات پہلے ہوئی, یا اس آپ کا جو باقاعدہ طور پہ ایک کریئر ہے, پروفیشنل لائف ہے اس کی؟ جب میں پاکستان آیا تو آئی واز ناٹ میرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. پراپر جب پاکستان آیا تو میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا سپر مارکیٹس بنانے سے. امتیاز رفیع بٹ صاحب ہیں رفیع گروپ کے آنر, ان کا ڈیفینس شاپنگ مال میں سپر مارکیٹ بنائی, کیونکہ میں سپر مارکیٹ سے تھا. اس کو چلایا, اس کا سارا آپریشن رن کیا, اس کی ساری سپلائی چین مینجمنٹ دیکھی, اس کو ایک بنا کے چلا کے دیا ان کو. اس کے بعد آئی جوائن HKB, حاجی کریم بخش انٹرپرائزز. ان کی 2 سپر مارکیٹس تھیں, ایک ڈیفینس ایک لبرٹی, اور ان کا سینٹر بائنگ سسٹم تھا کوٹ لکھپت والی سائڈ پہ لاہور میں. اس کو سارا سیٹ اپ کر کے دیا. پھر ایک دم میٹرو آ گیا اور یہ سب ہائپر مارکیٹس آ گئیں. اس ٹائم میں نے شادی کی تھی, میں اپنا کیریئر سٹارٹ کر چکا تھا. اور ان کو ایک میں نے پروڈکٹ دیا HKB ایکسپریس, جو کہ کیونکہ میٹرو اور میکرو نے سپر مارکیٹس کی کمر توڑ دی تھی, سارا کسٹمر سارا ادھر جا رہا تھا, ادھر چلا گیا تھا وہ. تو وہ لوگ پریشان تھے کہ وٹ ول ڈو.
مگر جو چھوٹی دکان ہے جس کو بکالا بولتے ہیں عربی میں, وہ بند نہیں ہوئی تھیں, وہ چل رہی تھیں. اور ایچ کے بی کے پاس ایسا کچھ پروجیکٹ نہیں تھا, تو میں نے ان کو ایکسپریس بنا کے دیا تاکہ جگہ جگہ اپنی پرسنٹیج پہ یہ اپنے سیٹ اپ بنائیں, چین آف سپر مارکیٹ چھوٹی چھوٹی بنائیں اور وہ چلائیں. تو میں نے اپنا کیریئر پہلے ہی اسٹارٹ کر دیا تھا شادی سے پہلے. اور ماشاء اللہ بچے کتنے ہیں آپ؟ میرے سر 4 بچے. 4 بچے. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ سر میری شادی کو 14 سال ہو گئے. ارینج میرج اور ارینج میرج سر. ارینج میرج فیملی میں؟ نہیں, آؤٹ آف فیملی. لیکن پاکستان میں ہی ہوئی؟ پاکستان میں ہی, پیرنٹس کی پسند سے. اور بچے جو ہیں, بچوں کی سٹڈیز میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے کسی بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو فالو کرے گا اس بزنس میں؟ بچے ہمیشہ اپنے والد صاحب کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں کرتا تھا. آبویسلی بات ہے میرے بچے بھی مجھے فالو کر رہے ہیں, مگر اتفاق ایسا ہے کہ یہاں پر کام اور ٹائم اتنا کنزیومنگ ہے اس پروجیکٹس کو لے کے کہ ہم بچوں کو یوں بڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہم یوں بڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی مدر کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں ٹائم بائی ٹائم کہ اس طرح ان کو چلانا ہے تو اس طرح چلا رہے ہیں. سر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے سر, رمضان میں ہمیں موسٹ لائکلی لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. پہلے جو ایک لائف گزر رہی ہوتی ہے, رمضان میں آگے کچھ کی تو بالکل انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے. اب آپ کا جو کاروبار کی نوعیت ہے اس کے حساب سے آپ کا جو رمضان آ رہا ہوتا ہے آپ کے اس پہ پرسنل لائف پہ کچھ ایفیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیونکہ سونے جاگنے کی روٹینیں چینج ہو جاتی ہیں. آدھی رات کو اٹھ کے, جہاں پہ ہم صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر رات تک جاگتے ہیں, پھر رات کو سو جاتے ہیں, اب یہ ہمیں رات کے ایک خاص حصے میں اٹھنا ہے اور ہر حال میں اٹھنا ہے, جاگنا ہے, سحری کرنی ہے. تو کچھ فرق پڑتا ہے آپ کا آپ کی پرسنل لائف میں اور پروفیشنل لائف میں؟ پرسنل لائف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بلیسنگ آ جاتی ہے, ایک رونق آ جاتی ہے گھر میں. سب صبح صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں اور پراٹھوں کی خوشبو اور ناشتہ اور یہ سب چیزیں ہیں جو سحری ہے, اور وہ تو ساتھ کرتے ہیں ہم لوگ. مگر پروفیشنل لائف میں کوئی فرق نہیں آتا, بلکہ ہمیں اور ٹائرڈنیس ہو جاتی ہے اور تھک جاتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہوٹل انڈسٹری تھوڑا سا ڈراپ پہ ہوتی ہے, ویئر ایز پروجیکٹ مینجمنٹ, ویئر ایز برانڈ مینجمنٹ, ویئر ایز بزنس ڈیولپمنٹ عروج پہ ہوتی ہے. وہاں پر لوگوں کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں برانڈس کی, وی ہیو ٹو لک آفٹر دیم ایز ویل, کیونکہ ہمارے پاس برانڈس بھی ہیں, ہم لوگ برانڈس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. ہم لوگوں کو تو ہم تو ہیسل میں آ جاتے ہیں, ادھر بزنس اگر کم ہے تو ادھر دیکھنا ہے, ادھر زیادہ ہو گیا, تو ہم لوگوں کی لائف سیم ہی رہتی ہے, بلکہ رمضان میں ذرا ٹف ہو جاتا ہے. ٹف ہو جاتی ہے. جی ہم گفتگو کر رہے ہیں اسد جعفری صاحب کے ساتھ, اور ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ یہ ہے ہمارا رمضان, یہ ہے آپ کا رمضان, شہر رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آمنہ خان, آپ کی ہوسٹ, اور ایک بار پھر سے خوش آمدید کنور کے کچن میں. پاشا آج بتائیں کہ کنور کچن میں آپ آج کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں ویجیٹیبل پکوڑا. ویجیٹیبل پکوڑا ہماری ایک ٹریڈیشنل ڈش ہے جس کو ہم سٹارٹر کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اس میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز ہوں گے؟ وہ ہوں گے پوٹیٹو, اس کے اندر یوز ہوں گی بینگن, انین, دھنیا اور سپینچ. اس کا مین جو پارٹ ہے وہ پارٹ ہوتا ہے بیسن. اس میں اسپائسز کون سے یوز کر رہے ہیں؟ وہ اسپائسز ہیں ہمارے سالٹ, ریڈ چلی پاؤڈر, ہلدی اور سوکھا دھنیا, زیرہ اور رائس پاؤڈر. رائس پاؤڈر کا استعمال اکثر لوگ گھروں میں پکوڑے بناتے ہیں تو اس میں رائس پاؤڈر کا استعمال نہیں کیا جاتا. رائس پاؤڈر کا استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پکوڑے کرسپی اینڈ کرنچی بنتے ہیں. تو آمنہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی. آپ چیزوں کو بول کے اندر سب سے پہلے ہم اس میں ویجیٹیبل جتنی بھی ہماری تھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. جی یہ پوٹیٹو ڈال رہے ہیں ہم لوگ, اس کو ہم نے جولین کٹ کیا ہے, اور یہ ہے ایگ پلانٹ, بینگن, ان کو بھی ہم نے ود سکن جولین کاٹ کے رکھا ہوا ہے. ہاں جی سب ہم نے ایک ساتھ. انین کو بری بری کاٹ لیں, پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاپ گرین چلی وتھ سیڈ. جی یہ ہم نے کوریانڈر, دھنیا اور آملہ سے اسپینچ ساری ڈال دینی ہے, یعنی پالک کا زیادہ فلیور اور بینگن کا اور پالک کا زیادہ فلیور ہوتا ہے پکوڑوں میں. تو ہلکا سا ہم نے منٹ ڈالنا ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس پودینہ ہے جو ہم بہت کم ڈالیں گے. جی اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں بیسن. جی ہم نے بیسن ایڈ کریے. بیسن کیونکہ obviously ہم لوگوں ہاں نے جی اس میں زیادہ چاہیے ہوتا ہے, سارے کا سارا بیسن ایڈ کر دیجیے. بیسن ہے نا ہم سارا اس میں ایڈ کر. جی
अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन से स्पाइसेस में डालने हैं। सॉल्ट डालिएगा। हाँ जी सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। जी तो अब पाशा इसमें बताइए चिलीज कौन सी जी, जाएंगी? रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, रेड और चिली पाउडर ऐड कर देते उसके हैं। बाद धनिया सूखा। ये वाला। हाँ जी अच्छा, उसके थोड़ा सा जाएगा हाँ ना, जी ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम हल्दी डालेंगे। हल्दी कुछ लोग इसके अंदर रंग भी हाफ डालते टेबल हैं। स्पून। हाँ जी हमारे पास ये पहले से हाफ टेबल स्पून पड़ी जी। हुई थी, लेकिन आप लोगों ने इसके इसको बाद half ज़ीरा टेबल ऐड करेंगे। ज़ीरा जो है हमने क्रश करके रखा हुआ है, साबुत ज़ीरा नहीं आपने डालना वो है, भी क्रश करके डालना है, ज़्यादा फ्लेवर देता है। आधे से भी कम। जी और अब हमारे पास ये आ गया है राइस फ्लोर। जी, ये राइस फ्लोर सारे का सारा डाल दिए, 2 टेबल स्पून ऐड कर लेना है जी। ताकि हमारे जो पकौड़े हैं उनमें एक क्रिस्प आ जाए। अब हमको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए मैं ये जी, वाला बिल्कुल चम्मच मिक्स कीजिए। ले रही हूँ। पानी नहीं चाहिए। हाँ जी पहले हम इसको मिक्स करेंगे, फिर हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए, तो ये अब हमने कर लिया है मिक्स। फर्दर इसकी मिक्सिंग तब होगी जब हमारे पास पानी होगा और इसकी जो ये प्रॉपर जो एक गाढ़ा हो जाएगा, जिससे हमारा यूजुअली हम लोग पकौड़ों में, क्योंकि हम अब बेसन है तो थोड़ा इतना सा पानी हम ऐड कर देते हैं। करें, पतला नहीं रखेंगे हम इसको, ज़्यादा जो है ना वो रखेंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। हम ब्रेक से वापस आके आपसे यहीं पे मिलेंगे आपके अपने कनौर किचन में, तो स्टे ट्यून्ड। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। वेलकम बैक। एक बार फिर शाहरुर रमज़ान में आपका इस्तकबाल है। इस ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोका कोला ने, पाकोला ने, किनौर चिकन ने, फ्लैटीज़ एक्सप्रेस शिमला हिल होटल ने और ख़ास तौर पे सर्फ एक्सेल ने। हमारे साथ असद जाफ़री साहब हैं। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। अच्छा असद, हमें ये बताएं कि ऑब्वियसली आप आज जिस मुकाम पे हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत और काफ़ी एक ज़िंदगी का एक अरसा गुजरा है, तो ऑब्वियसली इसमें तो पेशेंस भी बहुत दरकार होगा। तो कितना आपको क्या लगता है कि किसी इंसान को उस कामयाबी के लेवल तक पहुँचने के लिए कितना सब्र करना चाहिए, कितना करना पड़ता है, कितना पेशेंस रिक्वायर होता है, ये ज़रा बताएं हमें। पेशेंस हमारे लिए, पेशेंस इज़ अ नेम ऑफ अ गेम। हम सब के लिए, आपके लिए आपके लेवल का, उनके लिए उनके लेवल का, मेरे लिए मेरे लेवल का, हमारे कैमरामैन के लिए कैमरामैन के लेवल का। मगर पेशेंस हर जगह पे रिक्वायर्ड है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल तक आप जा सकते हैं, कितना बर्दाश्त है आप में। और बर्दाश्त नहीं करना आपने, एंजॉय करना है। उसको एंजॉय करेंगे तो वो फील नहीं होएगा, आप उसको एंजॉय करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंस को यू हैव टू एंजॉय इट एंड यू हैव टू लिव विद इट, जी। यानी कि बंदे का अगर गोल एक सेट हो और उसने फोकस किया हो और उसे ये यकीन हो कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो फिर जाहिर है कि वो उन चीज़ों को एंजॉय करता है, करना पड़ता है। अच्छा असद भाई, हम आते हैं अगर सोशल लाइफ की तरफ, तो दोस्त जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत अली का कॉल भी है, एक अच्छा दोस्त जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। तो आपके और जो बचपन के दोस्त होते हैं वो मोस्ट लाइकली हमारे एक वक्त तक हमारे साथ चलते हैं, लेकिन आप अपनी स्कूलिंग वहाँ पे छोड़ के आ गए, अपनी तालीम, बचपन के दोस्त सब वहाँ पे छोड़ के आ गए। तो अभी आपको वो दोस्त याद आते हैं, या उनमें से कोई ऐसा एक ख़ास दोस्त जिसके साथ आप अभी भी अपनी सक्सेस को शेयर करते रहते हैं, फ़ोन पे बात होती है, या कट हो गए टोटल? फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं स्कूल छोड़ के आया तो दोस्त भी ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइन डिफरेंट चूज़ कर ली, मैंने अपनी लाइन। फिर वो दे आर बिजी इन देयर ऑन, आई एम बिजी माइन ऑन। हमेशा जो मेरा दोस्त रहा है, मेरा बाप रहा है। माई डैड वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। और क्योंकि अब मेरे डैड नहीं है, मेरी माँ नहीं है, हमेशा वो मेरे दोस्त रहे हैं, बिल्कुल क्लोज रहे हैं। मैं उनसे हर चीज़ शेयर की है। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, दे आर माई फ्रेंड्स। मेरी फैमिली, मेरे चचा, दे आर माई फ्रेंड्स। मेरे भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-2, 3-3 साल का फ़र्क है, और वी आर लिविंग टुगेदर, और दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और हम लोग अभी भी इकट्ठे होते हैं, वी आर ए कंबाइन फैमिली, और इकट्ठे खाना खाते हैं, और सारी शेयरिंग मुझसे होती है। और ये मतलब बाप बेहतरीन एक दोस्त है, और वाहिद वही एक इंसान होता है जो आपको कामयाब देखना चाह रहा होता है। बाकी कोई कितना भी करीबी दोस्त हो, वो आपकी सक्सेस से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेलस होता है। तो वालिद साहब जो थे वो आपके कैसे, सख्त मिजाज थे, नरम मिजाज थे? मेरे वालिद साहब
he was a tough man, but as well ان کو جو لیول کر دیتا تھا ان کا فرینڈنیس تھی, ان کی میرے ساتھ دوستی, کچھ بھی ہمیشہ انہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا ہے, انہوں نے کبھی کچھ برا ہونے نہیں دیا میرے ساتھ, اور ایک بھروسہ تھا, ایک دلاسا تھا کہ میرا باپ میرے بیک پہ ہے. اچھا, اب آپ اس ڈیزگنیشن پہ ہیں, ظاہر ہے آپ بھی باپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس لیول پہ وہ آپ کے ساتھ تھے, آپ کو جس طرح وہ ٹریٹ کرتے تھے, جو ایک شیلٹر تھا, جو باؤنڈنگ تھی, وہی آپ کی, جو آج کا ظاہر ہے کہ ایک دور بہت چینج ہو چکا ہے, بہت زیادہ گیجٹس کی وجہ سے, دوسرے معاملات کی وجہ سے, پیرنٹس بچوں سے بہت دور ہیں, اس طرح سے نہیں, وہ قصے کتابوں میں رہ گئے جو پرانے ہوا کرتے تھے. تو آپ کی جو باؤنڈنگ ہے آپ کے بچوں کے ساتھ, وہ ویسی ہی ہے جیسی کہ آپ کے والد صاحب کی آپ کے ساتھ تھی, یا کچھ چینج ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی چینجنگ ود دا پیسج آف ٹائم, سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ہمارے والد صاحب ہمیں پراپر ٹائم دیتے تھے, اور ہم ان کو, ہم اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے, کیونکہ لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے. میں نے کہا نا کہ پیشنس از, شروع میں جیسے ان سے بات ہو رہی تھی, پیشنس از اے نیم آف اے گیم. تو ہمیں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, اس پیشنس کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ویسا ٹائم نہیں دے پا رہے, مگر ڈیفینیٹلی بانڈ ہے, بچوں کے ساتھ تو بانڈ ہوتا ہی ہے, وہ ہے. اور الحمدللہ دے آر اوبیڈینٹ, اور اچھا پڑھتے ہیں, اور لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے مجھے. اور کبھی آپ کے بچے ماشاءاللہ, سب سے بڑا بچہ جو ہے وہ کتنی ہے؟ 9th کلاس. 9th کلاس, مطلب جس ایج میں آپ نے کام شروع کر دیا تھا اس ایج میں ابھی آپ کا بچہ ہے. اس سے بھی پہلے کام شروع کر دیا, اس سے بھی پہلے. I was in 6th class, like 7th class. تو آپ کو ابھی لگتا ہے کہ آپ کے بچوں میں اتنا اسپارک ہے جتنا آپ میں تھا؟ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہے وہ لوگ, کیونکہ یہ گیجٹس نے اگر ہم کو بچوں سے دور کیا ہے, یا ہمیں بچوں سے دور کیا ہے, مگر ساتھ ساتھ ان کو کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ وہ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہم سے بہت آگے ہیں وہ لوگ. ہاں, لیکن اس کے علاوہ بھی نا ایک بچے میں ایک ول ہوتی ہے نا, کہ وہ جو پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بچہ ایسا ہے جس میں کچھ آؤٹ آف دا باکس جانے کی ول ہے, تو وہ اس حوالے سے آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کون سی آپ کا بچہ ہے؟ دیکھیے, میرے 5 انگلیاں, بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے 5 انگلیاں ہوتی ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, مگر ہوتا وہ مل کے ایک پنچ ہی ہے. تو ان کو یہ چیز سمجھ آئی ہوئی ہے کہ کسی ایک بچے میں رسپانسبلٹی ہے بہت زیادہ, تو کسی ایک بچے میں بہت زیادہ کیئرنگ ہے, اور اسی طرح ہیں, ہر بچے میں اپنی خصوصیات ہیں, اور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے. اچھا, یہ جو ہماری لائف, جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت میں جا کے جو میموریز ہیں, کچھ تو بہت اچھی میموریز ہو جاتی ہیں, اور کچھ جو میموریز ہیں وہ امبیرس کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی زندگی کے ابھی تک کے جو ہیں معاملات, اس میں کوئی ایسا ایک زبردست قسم کا واقعہ جو آپ کو لگا ہوگا یار میں اس کو تو کبھی نہیں بھول سکتا, کبھی بھی وہ دن دوبارہ جب آتا ہے, اس سال میں وہ دن آتا ہے, تو وہ آپ کو اسی طرح مہکا کے رکھتے گئے, یار یہ میری لائف کا ایک خوبصورت واقعہ تھا جو آخر تک میرے ساتھ رہے. میرے جب والد صاحب ریٹائر ہو رہے تھے یونیلیور سے, تو ہمیں انہوں نے 2 آپشن دی کہ یار although we go back to Pakistan, Dado's house, or we go somewhere else like settle in Dubai or America or where. تو ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ یار پاکستان جائیں گے, یہاں پر بسنت منائیں گے, عید منائیں گے, شب راتیں منائیں گے, اور بڑا انجوائے کرتے ہیں ادھر. جب ہم ادھر آتے تھے تو پھر انہوں نے ہمارے کہنے پہ امپلیمنٹ کیا, انہوں نے کہا اوکے we'll go to Pakistan, we'll go back to Pakistan, we settle in Pakistan, ہم ادھر ہی اپنا گھر بناتے ہیں. تو دیٹ واز دا ہیپیسٹ مومنٹ آف مائی لائف. جب میں لینڈ کیا, مجھے یاد ہے جب وہ نہیں تھے, کیپسولز نہیں تھے جہاز کے ساتھ, سیڑھیوں سے اترتے تھے. جب میں سیڑھیوں سے اترا تو میں نے پاکستان کی زمین کو چوما, سجدہ کیا ادھر کہ یار ویل بیک ٹو پاکستان. مگر لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے, آپ سوچتے کچھ اور ہیں یار, ہوتا کچھ اور. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی کنٹری سے کافی کنیکٹڈ رہے ہیں. جی ہاں, کیونکہ دور تھے اس لیے قریب تھے, دل سے قریب تھے. دل سے جب ادھر آ گئے تو لائف سینیریو ڈفرینٹ ہو گیا. یہاں پر دیکھا کہ لوگ کیسے آنا جانا ہوتا تھا, سال میں ایک دفعہ. کون سا کوئی اسپیشل ایسا ایونٹ عید کا؟ نہ, عید تہوار پہ میں نہیں آتا, میں صرف بسنت پہ آتا تھا. بسنت پہ, بسنت پہ ایک بڑا زبردست ایونٹ ہوا کرتا تھا. اچھا, آپ کے خیال میں بسنت ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں, ہر شہر میں ہو رہی ہے, انویٹیشنز آتے ہیں کہ ہم نے جی وہ ہوٹل کی وہ چھت بک کرا رکھی ہے ادھر پشاور میں, فیصل آباد میں یہ ہے, تو وہ ہے. تو ہمارے لاہور میں کیوں نہیں ہے؟ لاہور میں پابندیاں ہیں,
لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اب یہاں پہ تو یہ ایک لاجک دیتے ہیں کہ بہت ساری موتیں بھی ہوئیں, کئی گردنیں کٹ گئیں لوگوں کی, نہیں وہ تو اب ہے, لیکن یہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو کوز بنی, جو یہ خطرناک قسم کی وہ ڈور, کیمیکل ڈور جو ڈور استعمال کرتے ہیں, جو وہاں پہ ابھی یہ کر رہے ہیں بسنت, لاہور سے باہر کر رہے ہیں, تو وہ بھی وہ اسی طرح کے کوئی کیمیکلز وغیرہ کو ڈیفینیٹلی وہ بھی یوز کرتے ہیں, تو انہیں کو اجازت ملی ہوئی ہے. پوچھنا پڑے گا, یہ پوچھنا پڑے گا. پوری دنیا میں پاکستان سے پتنگیں جا رہی ہیں اور ڈوریں جا رہی ہیں, اور صرف لاہور میں نہیں منائی جا رہی, باقی ہر جگہ منائی گئی. اس کا ایسا کیا وہ خاص بات تھی بسنت کے ساتھ کہ آپ بسنت کے لیے اسپیشلی آتے تھے؟ وہاں پہ آپ اس کو کچھ ابروڈ میں بھی پتنگ بازی کیا کرتے تھے جو؟ جی ہاں بالکل, سی سائڈ پہ ہم لوگ وہی سی سائڈ پہ وی واز الاؤڈ کہ ہم پتنگ بازی کریں اور سب کچھ کریں, تو کوئی ایسا پابندی نہیں تھی. لاہور میں ہی بس ایک دم پابندی لگی اور سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا. بہت ساری ایسی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کو دوبارہ سے زندہ کر دیتی ہیں, ہرا بھرا کر دیتی ہیں, اور یہ ایک بہت ہی بہترین یاد ہے کہ آپ اپنے وطن کی مٹی کو یاد کریں, اور مٹی کے ساتھ جب آ کے آپ جڑتے ہیں, آپ کے بدن کا ایک ایک روح جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اور اس کی اہمیت انہی لوگوں کو پتہ ہے جو اس مٹی سے دور ہیں, جو اس مٹی میں رہ رہے ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں آپ کو آسانی سے میسر ہو جاتی آپ ان کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں. تو خدا ہمیں ہمارا یہ جو وطن عزیز ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ ابھی ہمیں اسد جعفری صاحب کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں, اور یہ ہے ہمارا رمضان, یہ ہے آپ کا رمضان, یہ ہے شہر رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلکم بیک. ایک بار پھر شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے, اور اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کوکا کولا نے, پاکولا نے, کنور چکن نے, فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل نے, اور خاص طور پہ سرف ایکسل نے. ہمارے ساتھ ہیں اسد جعفری صاحب, تو آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا ہمیں بتائیں کہ رمضان میں جو کھانے بنتے ہیں, جو افطاریوں پہ سارا کچھ ہوتا ہے, وہ آپ کے بیگم بناتی ہیں یا کوئی کک رکھا ہوا ہے, کیا سین ہے؟ رمضان کی جو ٹریڈیشن ہے ہماری فیملی میں, جو بھی نظر نیاز اور رمضان کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ ہماری گھر کی عورتیں ہی بناتی ہیں. اچھا. ابھی میری مدر نہیں ہے تو میری وائف بناتی ہے, میرے بھائی کی وائف بناتی ہے, اس طرح دے ہاؤ میک. سو اٹس لائک کہ یہ پکی روایت ہے کہ انہوں نے بنانا ہے. انہوں نے بنانا. تو آپ کو بھی کوکنگ آتی ہے, بیکاز آپ اتنا عرصہ باہر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ خود ہی بناتے ہیں. میں بینگ اے بیچلر نہیں رہا. اچھا. الحمدللہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہوتا تھا, اور جب میں اکیلا یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہا تھا تو ادھر میس تھا پورا پراپر, تو مجھے کچھ بنانا نہیں پڑتا تھا, ویسے ہی ہم بازار سے کھا لیتے تھے ادھر کے شاور میں, انڈین ڈھوسے, اور آئی لو اٹ, انڈین مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور ابھی کیونکہ ہے پاکستان میں تو کوکنگ ساری گھر میں کی عورتیں ہی کرتی ہیں. کون سی ڈش کھانے میں آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ ویل کھانے میں اگر بات کریں تو پاکستانی ڈشز میں نہاری, پائے, اور چائنیز فوڈ. اچھا اسی سے ایک سوال آیا مجھے, کیونکہ اب آج کل کی تو جنریشن جو ہے وہ دیسی فوڈ بالکل ہی نہیں کھاتی ہے نا, اس سے بھاگتی ہے. تو کیا آپ کے گھر میں بھی یہی سینیریو کہ بچے کہتے ہیں ہمیں چکن, گوشت, دیسی فوڈ بالکل نہیں کھانا, ہمیں باہر کا کھانا کھانا ہے, برگر, پیزا, یہ وہ؟ نہیں, ہمارے گھر میں کیونکہ کھانا ہی بہت مزے کا ہوتا ہے. اچھا. اور تو وہ لوگ پریفر ہی گھر کے فوڈ کو کرتے ہیں, کیونکہ ویلیو فار منی نہیں رہی ہے باہر. ایسا ہی ہے. آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں, آپ جتنا مرضی اسپینڈ کر لیں, اور تو گھر میں ہمارا اچھا کھانا بنتا ہے اور صاف ستھرا, اور سب بچے پیٹ بھر کے دے انجوائڈ اے لاٹ. چلو دیٹس ویری گریٹ, کیونکہ اب آج کل کے بچے بالکل نہیں گھر کا کھانا پسند نہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کس طرف موڑتے ہیں. آپ ان کو فاسٹ فوڈ کی طرف موڑ دیں گے, اگر آپ کی وائف خود کام چور ہوں گی اور وہ کھانے وغیرہ نہیں بنانا چاہیں گی تو وہ کہیں گی بازار سے ٹیک اوے کرا لیں اور یہ کر لیں, تو وہ رواج دیں گے تو آئے گا نا. ہم لوگوں نے دیا ہی نہیں کبھی.
اچھا تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کی ارینج میرج تھی تو کیا لو میرج کبھی الاؤ نہیں تھی آپ کو یا ہوا ہی نہیں تھا کبھی پیار؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, مطلب ہوا تھا, بہت دفعہ ہوا تھا. اچھا اور ہوتا رہا اینڈ میں پھر ختم. اب نہیں ہوتا ٹھیک, کیونکہ اب شادی جو ہوگی. تو ویسے آپ کے نزدیک جو ہے وہ کون سی شادی زیادہ مضبوط اور پائیدار رہتی ہے, لو میرجز یا ارینج میرجز؟ ارینج میرج. میں ارینج میرج کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ لڑکے اور لڑکی کو جاننے میں ہی کچھ سال گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کو. لو میرج میں آپ ایک دوسرے کو جانے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے نیگیٹو پازیٹیو فلاز پتہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ لانگ لاسٹنگ جلدی لڑائیاں اور پھڈے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل تو اگر دیکھا جائے ڈیورس ریٹ وہ تو ایکول ہے, لو میرجز کا بھی ہے اور ارینج کا بھی ہے. اگر آپ دوبارہ سے انالیسس کروائیں تو لو میرجز کی زیادہ ڈیورس کیسز ہیں, ارینج میرجز کی کم. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ کہ زیادہ جان لینا بھی غلط ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, مگر ہماری دادی کہتی تھی کہ ہڈی رنگ لاتی ہے. وہ مجھے اب بڑا ہوا تو سمجھ آئی کہ فیملی میٹرز اے لاٹ, بیک گراؤنڈ میٹرز اے لاٹ. وہ لوگ ہمارے بڑے جو ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ اچھی فیملی دیکھ کے, ان کی ہڈی دیکھ کے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, تو وہ پھر لانگ ٹرم چلتی ہے. اور اگر ان اینی کیس آپ کے بچوں میں سے آپ کا بیٹا جو ہے اس کی شادی کی عمر آتی ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں لو میرج کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سر جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ مطلب آپ کو کوئی اعتراض؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں, دیئر لائف, دیٹس دیئر لائف. لیکن اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب ہر کوئی بھی یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کی شادی ہو اور اس کے بعد کوئی ایسی نہ جائے کہ ڈیورس ہو. تو ایسا کوئی ایک طریقہ کہ ایک بچے نے اظہار کر دیا کہ وہ لو میرج کرنا چاہتا, تو اس سے پہلے کوئی ایک ایسا طریقہ بھی تو ہوگا جیسے والدین ارینج سے پہلے ایک اچھے طریقے سے چیک کر لیتے ہیں, فیملیز کو دیکھ لیتے ہیں, چیک کر لیتے ہیں. اور انٹرفیئرنس میرا جو موسٹلی ڈائیورسڈ ہوتی ہیں میری نظر میں وہ انٹرفیئرنس سے ہوتی ہیں. ماں کی انٹرفیئرنس, وہ جو میاں کی جو بہن ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو, نند, اس کی انٹرفیئرنس, دے ول کلیش تھنگس. وہ لوگ ہمیشہ کلیش کریٹ کرتے ہیں. ادھر سے اس کی مدر اور اس کی اصل جھگڑے میاں بیوی کے نہیں ہوتے, وہ فیملیز کے ہوتے ہیں, فیملیز کے ہوتے ہیں. اور وہ اناؤں کے اتنے وہ ڈیپلی ان جھگڑوں کو بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اچھا آپ کے نزدیک ایک شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے, پھر بیچ میں کچھ کلیشز بھی آتے ہیں, تو ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جڑے رہنا ہی بہتر ہے یا پھر مطلب اس کو بندہ اگر بہت زیادہ وہ کمپلیکیشنز آ گئی ہیں تو علیحدگی اختیار کر کے ایک الگ راستے پہ جائے کیا؟ اچھا اس سوال کو میں مختصر کر کے یہ پوچھ لیتی ہوں کہ واٹ از دا سیکرٹ آف سکسیزفل میرج؟ پہلا والا سوال آپ کا جو تھا نا, پیشنس آپ نے پوچھا تھا, وہ کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے. اچھا اگر دونوں اکڑیں گے تو پھر تو مطلب اٹس آلویز 60-40 نا, 50-50 نہیں. ہاں, آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر پیشنس رکھنا پڑتا ہے, جھکاؤ لے کے آنا پڑتا ہے. اگر آپ کو کیا لگتا ہے کس کی سائڈ سے زیادہ ہونا چاہیے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. مرد کو تو ویسے ہی اللہ نے ایک پیشنس جو ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے نا, نہیں اس کی باقاعدہ طور پہ ایک کاز ہے. طلاق کا جو اختیار ہے, اگر ہم جو ایک اسلامی قوانین پہ آتے ہیں تو وہ مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق اگر دے دیتا ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں سے ایسا مطلب سنا بھی کہ عورت جس طرح ایک دم سے بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہے, جذباتی ہو جاتی ہے, شارٹ ٹیمپر ہوتی ہے, اگر عورت کے ہاتھ میں ایک یہ ایلیمنٹ ہو کہ وہ طلاق دے سکتی ہے اور وہ آگے نکل سکتی ہے, طلاقوں کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور بڑے, آپ کا کیا خیال ہے آپ اس بارے میں؟ ریشو بڑھ جائے گی بہت زیادہ. وہی نا, وہ تو پھر میں طلاق دیتی ہوں, میں تمہیں طلاق دیتی ہوں. تو یہ تو فطری طور پہ ہی مرد کے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پیشنس جو ہے وہ سوچ سمجھ کے پاورز دی گئی ہیں, ورنہ اگر عورت کے پاس ہے تو وہ تباہی مچا. تو آپ کی لائک ان یور میرج آپ زیادہ یہ جو ابھی صبر دکھایا ہے وہ آپ نے دکھایا آپ کی طرف سے یا آپ کی بیگم نے؟ میری وائف نے. اچھا ٹھیک ہے. میری وائف نے دکھایا کیونکہ میں گھر میں ٹائم نہیں دیتا, میں کسی کو بھی ٹائم نہیں پراپر دے پاتا, کیونکہ میرے لیے پیورٹی میرا آفس ہوتا ہے, میرا کام ہوتا ہے, بیکاز آئی لو مائی جاب. اور آئی لو مائی, جس کمپنی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں میں اس سے سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کو ایک لیول پہ لے کے جانا ہے, اس کو پہنچانا ہے, اینڈ تک کامیاب کرنا ہے.
تو پھر میں گھر والوں کی اتنی وہ نہیں کرتا پرواہ. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ شاید میری بیوی میں اتنا پیشنس ہے, ورنہ تو میں ڈیورسڈ ہوتا بھی. اس میں پیشنس ہے تو میں ادھر تو بیٹھا یہ ہوں. بات آپ مانتے ہیں کہ اٹ از سم ہاؤ ناٹ رائٹ کہ آپ گھر میں بالکل وقت نہ دو اور بالکل سارا وقت کام کو؟ یہ غلط یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. مگر یہ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے, ہم انہی کی بہتری کے لیے, ان کے بہتر فیوچر کے لیے ادھر ٹائم دے رہے ہیں. یہ میری فیملی میں, میرے گھر میں, میرے بچوں کو, میری بیوی کو سمجھ آ گئی. اچھا سر, اتنا جو آپ مطلب ایک ہیکٹک لائف گزر رہی ہے تو ایک انسان کو ریلیکسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے, تو کیا وہ ایک تفریح کا آپ نے ایلیمنٹ رکھا ہو؟ کچھ لوگ بکس پڑھتے ہیں, لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں, دوست آپ نے کہا میں بہت کم بناتا ہوں, تو آپ اپنے آپ کو کس طرح, فیملی تو دوست ہے ہی ہے, فیملی کے ساتھ تو بندہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, لیکن کوئی ایسا ایک الگ ایلیمنٹ جس کو آپ مطلب وہ چوز کر کے اور اس پہ امپلیمنٹ کر کے آپ اپنے آپ کو کچھ ریلیکس کر لیتے ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لائک 4-6 مہینے کے بعد I take my kids and my family to somewhere out of the city, out of the country, 2-4 دن کے لیے تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں, موبائل آف کر دیتے ہیں, ایسی جگہ پہ چلے جاتے جہاں پہ موبائل کے سگنلز ہی نہیں ہوتے, سگنلز ہی نہ ہو, تو ان کے ساتھ خوب گپ شپ, ان کے ساتھ رہنا. اور جب وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, موبائل آف کر دیے, آپ کے ساتھ رابطے نہیں ہیں, لیکن دماغ کے کسی ایک کونے میں چل بھی رہی ہوتی ہیں چیزیں, وہ میں رات کو آفٹر 12 رات کو 12 بجے کے بعد اپڈیٹس لے لیتا ہوں. وہ ضرور, وہ اٹس اے پارٹ, اسی کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ ہے, اسی کی وجہ سے سب کچھ ہے, تو وہ تو پارٹ ہے. تو وہ میں فیل نہیں ہونے دیتا, نہ اپنے آپ کو, نہ اپنے بچوں کو, نہ اپنی فیملی کو. مگر یہ ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد میں اپڈیٹس وغیرہ لے لیتا ہوں کہ ایوری تھنگ واز گوئنگ گڈ. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے, جب بھی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں الگ الگ ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں, تو جو نئے لوگ آتے ہیں, جیسے کل ہم بات کر رہے تھے یہ فلیٹیز ایکسپریس ہوٹل کے جو جی ایم ہے ان کے ساتھ, تو انہوں نے ایز ریسیپشنسٹ اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, آج وہ جی ایم ہے. تو جو ایک چھوٹی ڈیزگنیشن کا بندہ آتا ہے, وہ آپ کو اچانک سے آ کے دیکھا کہ یہ ڈائریکٹر ہیں, اب اس نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہے, تو چاہتا تو وہ بھی ہے میں ایک بڑے لیول پہ پہنچوں. تو کیا ان کو اپنے اندر کس طرح کی ایبیلیٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی جو ہے سکسیس کی منزلیں, کیونکہ ہر کوئی کامیاب تو ہونا چاہتا ہے, لیکن ان کے پاس بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کریں کیا, کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ کیا کریں. آپ کے جو فیلڈ ہے اس میں اگر کوئی اپنے کریئر کو بنانا چاہتا ہے, باقاعدہ طور پہ سکسیزفل ہونا چاہتا ہے, تو وہ کس طرح سے, کون سے سٹیپس ہیں جن کو وہ کرتے کوئی بھی لیول, کوئی بھی چھوٹا لیول یا بڑا لیول, اٹ ڈزنٹ میٹر. میں نے اپنی لائف میں یہی سیکھا ہے اور دیکھا ہے, میرے ایکسپیرئنس سے, کہ کوئی فرق نہیں ہوتا. جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اپنی محنت, ایمانداری سے کام کرتا رہتا ہے اور وہ کامیاب آٹومیٹک ہوتا رہتا ہے. اس کی اللہ میاں بہت ہیلپ کرتا ہے. آپ تو محنت کر ہی رہے ہوتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ہمارے اللہ بھی ہے, وہ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی بندہ محنت کرتا ہے کسی بھی لیول پہ آئے, چھوٹے لیول پہ آئے یا بڑے لیول پہ آئے, اس کو اگر سکسیس چاہیے وہ ایمانداری سے پراپرلی کام کرے بغیر کسی کا نقصان کیے, اور وہ آٹومیٹکلی اپ ہوتا جاتا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. جی تو ناظرین, بہت ہی مزے کی گفتگو چل رہی ہے, لیکن اس وقت ابھی لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا ہے, تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور کے دسترخوان کی طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویلکم بیک. ایک بار پھر شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے, اور اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کوکا کولا نے, پاکولا نے, کنور چکن نے, فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل نے, اور خاص طور پر سرف ایکسل نے. ہمارے ساتھ ہیں اسد جعفری صاحب. گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. سر ایک میسج دیتے چلے جائیں ہمارے ویورز کو کہ واٹ از دا کی آف دا سکسیس؟ ایمانداری اور محنت, یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور لاسٹ جو میں نے سیکھا اس کے علاوہ, اور جس پہ میں امپلیمنٹ کرتا ہوں, اپنے جونیئرس کو جونیئرس مت سمجھیے, دے آر لائک اس. ان کا ریگارڈ کریں, ان سے پیار کریں, ہمیشہ پیار محبت سے رہیں, لائک اے فیملی کی طرح رہیں, تو
یہ کبھی بھی آپ ہاریں گے نہیں, کیونکہ آپ کے یہی اسٹاف, جونیئر اسٹاف یا مینیجر اسٹاف, جو بھی آپ بول رہے ہیں, یہی آپ کو آگے تک لے کے جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ چلیں. ان کی تکلیفیں آپ کی تکلیفیں, بے شک. تو یہ فیملی چیز ممبرس کی طرح, دے آر لائک اے فیملی ممبرز, آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں. جب آپ کا سینئر اسٹاف جو ٹاپ لیول پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے اسٹاف کو حقیر سمجھنا چھوڑ دے گا, وہ اس کی کمپنی ٹاپ پہ چلی جائے گی. جو ہمارے چیئرمین ہیں, میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں, جو ہمارا چیئرمین ہے شیخ اکبر ضامن گروپ کے جو مالک ہیں, ہی از لائک دیٹ. آئی لرن فرام ہیم کہ وہ ابھی بھی ہمارے لوور اسٹاف کے ساتھ بھی بالکل پیار محبت سے رہتے ہیں, ان کی بیک آف دا اینڈ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے فیملی میٹرز تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز میں نے 10 سال میں ان سے سیکھی ہے, اور یہ میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں. اس سے مجھے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پیپل, جب ہم لوگ چھٹی کر جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے سے ہمیں برا بھلا نہیں کہتے کہ اچھا جان چھٹ گئی. مجھے پراپر انفارمیشن ملتی ہے کہ کہتے ہیں یار وہ چلے گئے ہیں, ان کو ہم مس کر رہے ہیں, ہی شوڈ بی ہیئر. تو یہ مجھے میرے چیئرمین سے یہ چیز ملی ہے, اور میرے والد صاحب نے بھی ہمیشہ مجھے یہی سکھایا تھا کہ رسپیکٹ کرو, بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تم سے لیول میں, ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کرو. دیٹ از اے کی آف سکسیس یہی ہے کہ آپ سب کو ایک جیسا لے کے پیار محبت سے چلیں, جیو اور جینے دو. جیو اور جینے. جی ایگزیکٹلی اسد بھائی, آپ نے جو بات کی وہی 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ رسپیکٹ کریں, اور رسپیکٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, آپ جس طرح دیں گے اتنا ہی وہ پلٹ کے واپس آئے گی. بہت اچھا وقت رہا آپ کے ساتھ, اور آپ کے لیے کیسپر گروپ لاجسٹک کمپنی ہے, انہوں نے ایک تحفہ بھیجا ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. شکریہ. اور یہ بھی ہماری طرف سے آپ کے لیے نارنگی ملٹی برانڈ سٹور, یہ لیجیے, جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنا علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں آؤٹ لیٹ لانچ کیا ہے, جہاں پر آپ ڈھیر برانڈس پا سکتے ہیں. سو پلیز جائیے اور وزٹ ضرور کیجیے. اسد جعفری صاحب کا جو آخری میسج تھا وہ بڑا ہی خوبصورت میسج تھا, اور اصل میں یہی ہمیں, ہمارا اسلام بھی اسی چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو حقیر مت سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, سب خدا کے بنائے ہوئے انسان ہیں. جب آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ جو ذات پات یہ صرف شناخت کے لیے, ورنہ سب انسان اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں. انسانوں کے درجات جو ہیں وہ ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں, جو جتنا اچھا عمل کرتا ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے. تو آج کا جو میں سمجھتا ہوں جو گفتگو کا حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اپنے گرد و نواح میں کبھی بھی کسی کو بھی حقیر مت سمجھیں, خدا کی زمین پر اکڑ کے مت چلیں, عاجزی اختیار کریں, کیونکہ جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پھلدار رہیں, آپ پھولدار رہیں, تو عاجزی کو اپنائیے, انکساری کو اپنائیے. ابھی اس وقت کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو کراچی کے دسترخوان کی طرف لیے جائیں گے. اس سے پہلے مجھے سلیم خان اور آمنہ خان کو اجازت دیجیے, کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, کیونکہ یہ ہے ہمارا رمضان, یہ ہے آپ کا رمضان, یہ ہے شہر رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ.